بالعالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم بھائیو اور دوستو، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، پالنہار ہے، بگڑیاں بنانے والا، روٹی روزی دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، مشکل میں کام آنے والا، لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا۔ بندہ اس کو کہیں بھی پکارے، مشکل میں ہو، وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ سارے کام، یہ الوہیت والے کام، یہ خالق والے کام اسی اللہ کے لیے لائق ہے، اور ان کاموں میں اور اس طرح کے جو بھی کام ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ شرک ہے۔ شفا صرف اللہ ہی دیتے ہیں، ڈاکٹر اور دوائیاں وسیلہ ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ڈاکٹر اور یہ دوائی اس میں شفا نہ ہو، اور اگر اللہ چاہے تو اس دوائی میں شفا ہو جاتی ہے۔ تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنا دیکھتے ہیں کہ وہی دوائی یوز کرتا ہے ایک مریض، اس کو اللہ شفا دے دیتے ہیں، دوسرا وہی دوائی، اس سے بھی اچھی دوائی کھاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمر درازی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق زیادہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بندہ جا کر کسی پیر فقیر، کسی بابا داتا، مشکل کشا جو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، ان کے داتا، اور یہ اللہ نے نہیں رکھے ہیں، تو جن کے پاس تم جاتے ہو یہ کسی کی روٹی روزی نہیں بڑھا سکتے، ایک لمحہ کسی کی زندگی کا زیادہ نہیں کر سکتے، ایک دانہ کسی کے رزق کا یہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں آپ دوسروں کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو پکاریے جن کو سارے نبیوں نے پکارا، سارے ولیوں نے، پیروں نے، جتنے نیک اور بزرگ بندے تھے، اللہ کے صالح عقیدے، اچھے عقیدے والے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا بھائیو شرک ہے، اور شرک ان الشرک لظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سب سے بڑا گناہ آپ سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، پیارے پیغمبر بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہتا ہے کہ عظیم گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ بندہ جب تک زندہ ہے اگر وہ شرک سے بھی توبہ کرے، تائب ہو جائے، زندگی میں نہیں معلوم تھا، شرک کرتا رہا، بتوں کو پوچھتا رہا، چاند سورج ستاروں کو پوچھتا رہا، قبر والوں کو پوچھتا رہا، پیروں فقیروں کو دور و نزدیک سے پکارتا رہا، ان کے آگے جھکتا رہا، اب اس کو سمجھ آ گئی، توبہ کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے توبہ کی، پہلے مشرک تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اسی طرح آپ کے لیے بھی ہے اگر توبہ کر لیں گے۔ لیکن اگر بندہ اسی عقیدے پر، اسی شرک والے عقیدے پر اگرچہ کلمہ پڑھتا رہا، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کرتا ہے اور مر جاتا ہے اسی عقیدے پر کہ یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، چاہے مٹی کے نیچے ہو، یہ عقیدہ تھا اس کا، اور یہ بڑی کرنی والے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں،
اللہ کے پکڑے کو چھڑا لیں، یہ اس طرح کا عقیدہ رکھا اور اسی پہ مر گیا، تو یاد رکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہوئے بندہ مر گیا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا بھائیو، تو شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرما دیا، من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، جو بندہ مر گیا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا جہنم میں جائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من مات ومن مات لا يجعل لله ندا، جو مر گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور بھائیو، سارے نبی اللہ کے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، سب سے پہلا کام ان کا تھا کہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں سے کہتے کہ اللہ ایک ہے، اس کو پکارو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے بھیجا ہر بستی میں، ہر امت میں رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی پوجی جاتی ہے چیز وہ طاغوت ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھائیو، شرک سے بچنے کی، کیونکہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، سارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ زمر آخری رکوع سے پہلا والا رکوع، وہاں فرماتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، اے کافرو، اے مشرکو، تم مجھے آ کے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجوں۔ وہ لوگ آئے تھے، کہا تھا کہ ایسا کیجئے، کچھ دے کچھ لو والا مسئلہ کیجئے، آپ ہمارے بتوں کو پوجئے، ہمارے خداؤں کو پوجئے، ہم آپ کے خداؤں کو پوجیں گے، ہم آپ کے خدا کو پوجیں گے، آپ کے رب کو پوجیں گے۔ یعنی آپ سے بھی شرک کرانا چاہتے تھے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، کیا تم مجھے یہ آرڈر کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو پوجوں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا پتہ چلا جو شرک کا آرڈر کرتا ہے، شرک کی راہ دکھاتا ہے، شرک کی تبلیغ کرتا ہے، وہ جاہل ہے۔ اللہ اس کو جاہل کہہ رہا ہے، ایھا الجاہلون۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ پر تحقیق وحی کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں پر وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ پر، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب پر وحی کی گئی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون، اے ابراہیم، اے نوح، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پچھلے نبیوں پر وحی کی، آپ پر بھی وحی کی کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
توحید کی برکت سن لیجئے بھائیوں، توحید اگر ہے، بندہ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتا، کسی سے مدد نہیں مانگتا، کسی نبی ولی پیر فقیر کو اللہ والے کام میں شریک نہیں کرتا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، معصیت لے کر آئے، خطا لے کر آئے میرے پاس، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے اس حالت میں ملتا ہے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، کسی کا نام لے کر کسی نبی کا یا کسی ولی کا، یہ نہیں کہا، ان کو سجدہ نہیں کیا، ان سے مدد نہیں مانگی، ان کو رکوع نہیں کیا، نذر و نیاز نہیں چڑھائے، چادریں نہیں چڑھائیں، شرک نہیں کیا۔ زمین بھر کے تو گناہ لے کر آتا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے کیونکہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، توحید پہ پکا تھا، لیکن انسان تھا، گناہ ہو گئے تجھ سے، تیرے اس توحید کی وجہ سے میں جتنے زمین بھر کر تیرے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں لے کر تجھ سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ ہے توحید کی برکت۔ میں نے پہلے بتایا تھا، آج پھر یاد دلاتا ہوں، اگر توحید بندے کے پاس ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، تو وہ چھوٹا بھی عمل کرے نا، اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سد فرجتن رفع اللہ بہا درجہ وبنا لہ بیتا فی الجنہ۔ نماز میں صف جب ملاتا ہے بندہ، تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے صف میں جو خالی جگہ اس کو بھرتا ہے، اس کو پر کرتا ہے، بیچ میں خالی جگہ نہیں رہنے دیتا، دوسرے کے ساتھ ملا لیتا ہے، پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے، حدیث میں آیا ملانا چاہیے، من سد فرجتن رفع اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ صرف پاؤں کو ملا رہا ہے، اٹھا کر تھوڑا سا ادھر کر رہا ہے، اور کیا ہوگا؟ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا پاؤں کو اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہے۔ بھائیو، یہ پاؤں اٹھانا نہیں، اس میں دو باتیں اہم ہیں، ایک تو اس کی توحید، اخلاص، دوسری چیز اطاعت الرسول۔ رسول کی اس قدر محبت ہے، رسول نے کہا ایسا کرو، ویسے ہی کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے نہیں یار کیا ہے، اس کے قریب ہو جاؤں گا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دل نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے دل مانے نہ مانے، نبی کائنات نے کہا میں مانوں گا، اپنے دل کو بھی منواؤں گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس میں برکت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اتنی برکت ہے۔ چھوٹے سے صرف قدم کو اٹھا کر ادھر رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہے، اگر 1 دینار خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 700 اس سے بھی بڑھ کر دیں گے، لیکن اگر شرک ہے، لاکھوں کروڑوں دینار خرچ کریں، حج کریں، نمازیں پڑھیں، سب ضائع ہیں، سب ضائع ہیں۔ جب نبی کا ضائع ہو سکتا ہے شرک کی وجہ سے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ نبیوں کا ضائع ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا نہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے کائنات کے امام، اگر آپ بھی شرک کریں گے، اور آپ سے پہلے جتنے نبیوں میں نے ان سے بھی کہہ دیا تھا تم بھی شریک کرو گے اللہ کے ساتھ کسی کو، تو میں تمہاری نیکیوں کو اکارت کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ہباء منثورا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی، توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائیو، ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ دیکھنا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وَإِن قُتِلْتَ، اگر تم کو کوئی قتل بھی کر دے۔ یہ عظمت، بہت بڑی مقام، بہت بڑی بات ہے، تم شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی۔ او حرقت او قطعت، جلا دیے جانا، اگر تم کو جلایا جائے تو برداشت کر لینا، بوٹی بوٹی کر دے کوئی تو وہ بھی برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالی
ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اے رب العالمین ہمیں اسی پر زندہ رکھ، اسی توحید پر اور نبی کی محبت پر ہمیں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں، نماز سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، آپ کے سامنے شروع میں چند آیتیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دوسری جگہ فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نماز میں دوام کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا مشکل ہوئی چھوڑ دی، نیند کی وجہ سے چھوڑ دی، کام کی وجہ سے چھوڑ دی، پھر پڑھی۔ غافل، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا ہے غافل ہیں وہ لوگ۔ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ویل ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے، ہاں جہنم کا گڑھا ہے، ہاں کیوں ہے؟ اللہ نمازی تو تیرے نیک بندے ہیں اور ان کے لیے ویل، ہاں ایسے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کدھر ہیں، غائب ہے، دماغ بھی حاضر نہیں ہے، دل بھی حاضر نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایک معنی یہ، اور ایک معنی یؤخرون، نماز کو دیر کرتے ہیں، نماز کو ٹائم پر نہیں پڑھتے، دیر سے پڑھتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ یہاں، یہ قرآن کی آیت ہے، 30واں پارہ ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، ٹائم نکال کر پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہنم کے لیے ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان کے لیے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہو کر، ان کا کیا ہوگا پھر سوچئے۔ ان کو تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں قائم کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی پوچھتے ہیں جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، او ہمارے دنیا میں جو ساتھی تھے، دوست تھے، تم ہمارے محلے کے رہنے والے تھے، کیوں تم جہنم میں نظر آ رہے ہو؟ جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے مسلمان تھے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جواب سب سے پہلا ان کا گناہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائیو، ان کی طرح بنیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرد ہے وہ، رجال، اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے کہ والرجال قلیل، صحیح معنوں میں مرد کم ہوتے ہیں، مردان کی مرد۔ ہم جیسے ہمیں کوئی اچھا کام کرے، زبردست کارنامہ انجام دے، یہ مرد ہے، مرد کا بچہ ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ مرد لوگ ہیں، ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، کاروبار، بزنس اور خرید و فروخت ان کو ان کی نمازوں سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ہر وقت نماز کا ٹائم ہے، ساری بزنس بند، نماز پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، مسجد جائیں گے۔ سبحان اللہ، وقفہ برائے نماز، کہاں گئے؟ نماز کے لیے گئے ہیں، نماز۔ اور تجارت کے دوران آفس میں بیٹھے ہیں، تھوڑا ٹائم مل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اس دن تو آنکھیں پلٹ جائیں گی، دل بھی الٹ جائیں گے، ڈرتے ہیں اس دن سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا۔ تو سنیے، توحید ہے آپ کے پاس، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت اس قدر ہے کہ جب ان کی کوئی بات آ جائے، حدیث آ جائے، سنت آ جائے،
آرڈر آ جائے، فیل آ جائے، دنیا کے سارے بڑوں کی بات کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہی ہونا چاہیے نا. جب جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی کوئی بات آ جائے تو ان کے مقابلے میں کسی کی بات چل سکتی ہے میرے بھائیوں؟ نہیں چل سکتی نا. جب یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں، تو پھر آپ چھوٹا سا کام کریں تو آپ کے لیے دیکھیے اجر و ثواب. جیسے نے بتایا عقیدہ صحیح ہو، اطاعت الرسول ہے، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ کے دل میں، ان سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کی، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیکھیے آپ کو اجر کتنا ملے گا. ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد او راح، جو مسجد کی طرف جاتا ہے، غدا دن کے ٹائم صبح کے ٹائم جانے کو بولتے ہیں، اور راح شام کے ٹائم کو، یعنی دن کی نمازوں میں جاتا ہے، رات کی نمازوں میں، شام کی نمازوں میں جاتا ہے. مسجد جا رہا ہے، چل کے اذان ہو گئی، وضو کیا، وہیں سے تیار ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کی طرف، بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، گھر بار کو، تجارت کو، دکان کو، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں یہ مہمان نوازی نصیب فرما. وہ رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، اپنے ان نمازی بندوں کے لیے جو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرے گا. 5 اسٹار بھی کیا ہوں گے، 7 اسٹار بھی کیا ہوں گے، سارے اسٹار وہاں پر بے نور ہوں گے. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین جس کو نور دے وہی نور ہوگا وہاں پر. سب بڑے بڑے ہوٹل بیکار اللہ کے سامنے، اس کی مہمان نوازی کے سامنے، اس کی جنت کے سامنے. حدیث میں ہے نا کہ دنیا، یہ ساری دنیا اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ محلات، یہ جناب مارکیٹ، یہ سپر مارکیٹ، سب مل کر بھی ایک مچھر کے پر برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ کے پاس جو جنت ہے وہ اس میں ایک درے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جو آپ درہ ہے نا، لاٹھی یا جو درہ ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں، اس کے رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے جنت. اتنی اعلیٰ اور اتنی مہنگی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جس کو ڈر خوف ہوتا ہے وہ جلدی نکلتا ہے. کہتے ہیں نا جو مسافر جلدی نکلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. پھر فرمایا یعنی آدمی تیاری کرتا ہے. اور الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا تو بڑا مہنگا ہے. اللہ کا سودا کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ کا سودا جنت ہے، اور اتنا مہنگا ہے دنیا میں، اور سستا بھی ہے. مہنگا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے میں. جان کیا ہے؟ کرنسی، عملہ، پیمنٹ. ان کی جانوں کے بدلے میں کیا خریدا ہے؟ ان کے جان اور مال کے عوض کیا خریدا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے ان سے ان کا جان لے کر، ان کی مال لے کر، ان کی جان لے کر کو کیا دیا ہے؟ کیا بیچا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے رہا ہے. کیا چیز؟ کس کے بدلے؟ اس کی جان کے بدلے. یعنی مجاہدین اپنی جان قربان کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ان کو جنت میں لے جائے گا اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. یہ اس کی قیمت ہے. اور سستی کس طرح ہے؟ مہنگی بہت ہوا نا، مہنگی بہت ہوئی. گردن کٹے گی تو جا کے جنت ملے گی. یہ مجاہدین کے لیے، آپ کے لیے. اگر آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھیں. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اسی پہ قائم رہتا ہے،
دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی میں آخری کلمات اس کے نکلے لا الہ الا اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو سستی بھی بہت ہے، بس یہ کلمہ پڑھیے اور اس پہ عمل کرتے رہیے، آپ کو جنت ہے۔ اور مہنگی ہے کہ جو شارٹ کٹ راستہ ہے جہاد کے لیے، اگر صحیح شرعی جہاد ہے، فتنے والی بات نہیں کر رہا، یہ جو آج تنظیمیں بن گئی ہیں جہاد کے نام پر اور لوگوں کو بم مار مار کے ختم کر رہی ہیں، ان جہادی کی بات نہیں کر رہا، صحیح اسلامی جہاد کی بات کر رہا ہوں، جس کے پیچھے امیر ہوتا ہے، علماء کے فتوے ہوتے ہیں، کبار علماء کے، وہ جہاد۔ یہ جو آج جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ یہ نہیں، یہ تو شر ہے، معصوموں کو مارنا، سفیر کو مارنا، کافروں کو مارنا، جو اپنے آپ کے سٹی میں رہ رہے ہیں ان کو مار دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی ایسے آدمی کو جس کو مسلمانوں نے ضمانت دی اور وہ اس کو مار دیتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح جو جہاد ہے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ایسی تنظیموں سے ہوشیار رہیے، ان کے پیچھے یہودی ہیں، ان کے پیچھے اور عیسائی ایجنٹ ہیں، ان تنظیموں کو چلانے والے خود اب لوگ بھی بتا رہے ہیں، بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سارے دوسرے ایجنٹ ہیں، ان لوگوں نے تنظیم بنائی ہے مسلمانوں کے ہاتھ مروانے کے لیے۔ تو شارٹ کٹ راستہ پھر وہ یہ ہے، آدمی کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وہ اس کی جان جو قیمتی چیز ہے وہ جنت کی قیمت ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پہ عمل کرتا رہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتے، کلما غدا او راح، جب بھی وہ جنت کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح جائے یا شام جائے، جس وقت بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت سنیے، کوشش دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مسجد میں آ کے وضو کریں گے، ٹوٹ گیا تو مسجد میں کیجئے، آپ کا گھر قریب نہیں ہے، آفس قریب نہیں ہے تو مسجد میں، لیکن حدیث کی روح سے سنیے کیا ہے، من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، استنجا کرنے کے بعد وضو کرتا ہے، ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر جاتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فریضوں میں سے کوئی ایک فرض، یعنی فرض نماز ادا کرے، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پاکی گھر میں حاصل کرتا ہے، پھر کیا ہوگا سنیے ذرا، کانت خطواتہ احداہا تحت خطیئۃ، جب یہ بندہ چل کر جا رہا ہے، ایک قدم جب اٹھاتا ہے، اس کے ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کا ایک خطیئہ، ایک گناہ معاف، وَأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً، دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، یہ چلنے کی وجہ سے، مسجد کی طرف چلنے کی وجہ سے۔ شرط کیا بتائی؟ اپنے گھر میں وضو کرے۔ کہاں وضو کرے؟ اپنے گھر میں۔ تو کوشش کیا ہوگی اپنے گھر، آفس، جو اپنی جگہ ہے وہاں وضو کر کے ہم چلیں گے تاکہ یہ اجر حاصل کر سکیں۔ ہاں مجبوری میں کوئی مسجد میں آتا ہے، نیت اچھی ہے، نہیں اس کو مل سکا، وضو ٹوٹ گیا یا نہیں گھر قریب ہے، تو اللہ سے نیت کرے تو انشاءاللہ اس کو اللہ اجر دیں گے۔ اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری دے دو المشائین، چلنے والوں کو، فی الظلم، اندھیروں میں، عشاء کی نماز میں کہیں گاؤں میں ہے، کسی ایسے علاقے میں بہت اندھیرا ہے، فجر کی نماز میں اکثر جگہوں پہ اندھیرا، اب وہ شخص اندھیرے میں چل کے جا رہا ہے، اللہ کی مسجد کی طرف جا رہا ہے، بالنور التام یوم القیامہ، مکمل نور کا، قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا، ظلمات یوم القیامہ، اندھیریاں ہوں گی، اس قدر اندھیرا ہوگا بھائیوں کہ وہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ
مومنوں کے پیچھے چل رہے ہوں گے، خود منافقین ہوں گے اور مشرک ہوں گے، اللہ کے دشمن ہوں گے، وہ ان نیکوں کے پیچھے چل رہے ہوں گے ان کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں سورہ حدید میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ دیکھیں گے مومنوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کے آگے نور چل رہا ہے اور ان کے دائنی طرف بھی نور ہے، بشراکم اليوم، تو ان کو خوشخبری ہو، جنات تجری، اس جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے، حقیقت میں کامیابی یہی کامیابی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب جو منافق ہیں وہ کہیں گے اور منافقین عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا انظرونا، کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم آگے جا رہے ہو، اتنا تیز کیوں جا رہے ہو، تھوڑا رک جاؤ، اندھیرا نظر نہیں آتا، پل صراط پہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، رک جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے کچھ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ دنیا سے اپنا نور لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ، اچھے عمل لے کر آؤ، اس کی وجہ سے نور پیدا ہوگا، ایسے نہیں، ہمارے نور سے کام نہیں چلے گا تمہارا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے، جاؤ دفع ہو جاؤ، اندھیرے میں رہو۔ اور کیا وعدہ کر رہا ہے؟ نماز کے لیے آؤ، اندھیرے میں آؤ، فجر میں آؤ، بھائیو کتنی مرتبہ بولتے ہیں فجر میں آئیے۔ آج کی جو نماز تھی فجر کی، اللہ اکبر، پورے ہفتے کی نمازوں میں، پورے سالوں کی نمازوں میں سب سے بہترین اگر کوئی نماز ہے تو جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے، اللہ اکبر۔ اور کتنے لوگ غافل تھے آج، اور کتنے الحمدللہ آئے تھے، اجر و ثواب سے مالا مال ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور بھائیو، آپ جب مسجد آ جاتے ہیں، ہماری عادت ایک عجیب سی عادت ہے، میں تھوڑا گزارش کروں گا، تھوڑا آگے جگہ ہے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ ساتھی جو کھڑے ہیں نا ان کو جگہ مل جائے، اور جو پیچھے والے وہ بھی آگے آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، خاص طور پہ یہ گیٹ کے پاس کافی آپ جم کے بیٹھے ہیں اور قریب قریب بیٹھے، تھوڑا آگے آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائیو، ایسا ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس طرح جمعے کے خطبہ کا انتظام نہیں ہوتا کہ ہم اردو میں سنیں، تو اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور جو اردو کا خطبہ ہوتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں دیر سے، آتے ہی نہیں ہیں، اور بعد میں جب عربی کا خطبہ ہوتا ہے اس میں آ جاتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اتنی باتیں نہیں پتہ چلتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی شخص آ جائے مسجد میں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو، مسجد میں آئے وضو کر کے، الحمدللہ اچھی بات ہے، آگے آ کے بس بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ گئے، دیوار کے ساتھ ٹیل لگا لی اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ نبی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اب 2 رکعت پڑھیے نا، خاص طور پہ جب کوئی ممنوع وقت بھی نہیں ہے، کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، ممنوع وقت ہے اور اب اس میں 1-2 منٹ ایسے ہیں، اس میں کھڑے ہو جائیے۔ پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارا عرب ساتھی آتے ہیں، دیکھیں کہ بہت ابھی بالکل 1 منٹ 2 منٹ میں اذان ہونے والی ہے مغرب کی، کھڑے رہتے ہیں، اذان ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو آپ 2 رکعت پڑھیے، یہاں تک کہ جمعے کے دن، یہ جو آج جمعے کا مبارک دن ہے، عظیم دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ اکبر، اس دن آپ جب آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا آ کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا یا فلان اصلیت رکعتین، خطبے کے دوران سوال کیا، اے فلاں کیا تم نے 2 رکعت پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، ہلکی 2 رکعت پڑھو، ہلکی پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اللہ اکبر۔ بعض لوگ ہمارے یہاں ابھی بھی ایسے بہت سارے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں معلوم،
2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. اور پھر آپ نے قانون بنا دیا, سنت بیان کر دیا آپ نے, حدیث فرما دی, اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب, جب تم میں سے کوئی مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہے, فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے. مسلم کی روایت ہے. ایک تو یہ بھائیوں, آ کے بیٹھ جائیے, 2 رکعت پڑھیے, پھر بیٹھ جائیے. پھر اگر ہو سکے تو قرآن پکڑ کے تلاوت کیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, دعائیں مانگیے. باتوں میں ادھر ادھر دیکھتے رہنا, اور گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو کسی پردے کو دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں نہیں دیکھی آپ نے پہلے. ٹائم ضائع کریں مت کیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, قرآن پڑھیے, بڑا قیمتی ٹائم ہے. اور اس کے بعد بعض لوگ نماز کے سلام پھیرے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, ابھی وہ پورا بھی نہیں کرتا تو بھاگنے کی ہوتی ہے, جلدی سے مسجد سے نکلے, جلدی سے نکلیں. آپ سنیے اس کے بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے, حیران ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزال احدکم فی صلاۃ, تم میں سے ہر آدمی نماز میں ہوتا ہے, ما دامت الصلاۃ تحبسہ, جب تک نماز کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی آ گیا 15 منٹ پہلے اذان ہوتے ہی آ گیا, اب سنتے بھی پڑھ لیں, ابھی بھی 10 منٹ ہے, بیٹھ گیا, قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ تو نیکی ہے, اب بیٹھا ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ نماز میں ہے. جب تک یہ نماز کے انتظار میں ہے, لا يمنعه ان ينقلب اهله الا الصلاة, اس کو کس چیز نے روکا ہے اپنے گھر والوں کی طرف جانے سے؟ کس چیز نے؟ اپنی تجارت کی طرف, اپنے اور دیگر معاملات کی طرف جانے سے کس نے روکا ہے؟ کسی چیز نے نہیں مگر نماز نے. نماز کی وجہ سے اپنے قیمتی وقت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے, تو اسی لیے نماز میں ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے کہ نماز میں ہے. اور دوسری روایت میں سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی, آپ جب بیٹھے رہتے ہیں نا نماز کے انتظار میں یا نماز کے بعد, جلدی نہیں کرتے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر بیٹھ کر, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام, پھر اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر مرتبہ, اور آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد, جو بھی اذکار آئے ہیں وہ پڑھتے ہیں. صبح کے اذکار, شام کے اذکار پڑھتے ہیں, وہیں بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ سنیے, آپ فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ, فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کے یہ مبارک بندے, یہ نیک صالح بندے, یہ ملائکہ نور کے بنے ہوئے مسلمانوں پر جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کے بعد بیٹھے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, فرشتے ان کے لیے ان پر درود بھیجتے ہیں. ما دام فی مصلاہ صلی فیہ, جب تک اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی. نماز والی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, ذکر کر رہا, وہاں سے ہلتا نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے, فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے تقول اللہم اغفر لہ, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اللہم اغفر لہ, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر رحم فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کو جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کے لیے کوئی دعا کرے اور فرشتے دعا کریں, تو نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے, بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے. وہ ذکر کر رہا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھا ہے, یا اللہ تو اس پہ رحم فرما, اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. بھائیو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک روایت سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ سنیں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز عشاء کو بہت دیر کر دی, یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور ثم اقبل علینا, ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے سے
بعدما صلی، یعنی نماز پڑھانے کے بعد، فقال صلی الناس ورقد، لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، مطلب اور بستیوں میں جو مدینے میں اور دیگر بستیاں تھیں وہاں، یعنی مسجد نبوی کے علاقے کے جو لوگ تھے ان کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جو لوگ تھے انہوں نے نماز پڑھ لی. صلی الناس ورقد، اور سو گئے. ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، اور آپ نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا جو نماز کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں پریشان مت ہونا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تم اور یہاں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے اونگ کی وجہ سے سر جھک جاتے تھے، تھوڑی ان کی گردن سینے کے ساتھ لگ جاتی تھی تھوڑیاں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائیو، ہمیں نماز کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت کے ساتھ آنے کی اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدا، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود اور سلام نازل فرما. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا، اے اللہ جو ہمارے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، کوئی مکر کرتا ہے، فاجعل كيده في نحره، اے اللہ اس کے مکر کو اسی پر لوٹا دے. آمین. فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره دمارا، اے اللہ اس کو اس کے نفس میں مشغول کر دے اور اس کی تدبیروں کو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا دے. اللہ اکبر. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعائیں مانگتے اور نیک لوگ اس طرح دعائیں مانگتے دشمنوں کے خلاف. اللہم انا نعوذ بک من شر خلقک، اللہم انا نعوذ بک من شر خلقک، اللہم انا نعوذ بک من شر خلقک. اے اللہ اپنے جو تیرے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، اللہم اکفنا شر اعدائک و اعدائنا بما شئت، اے اللہ اپنے دشمنوں سے اور ہمارے اپنے دشمنوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے بھی، اور ہمارے اپنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اے اللہ ان سے جو جس طرح تو چاہے ہمیں بچا لے. اے رب العالمین، اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے رب العالمین ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اے رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.